إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد، انتہائی محترم معتکفین حضرات اور محترم سامعین، اکثر چہرے مجھے شناسا نظر آتے ہیں اور اس حوالے سے وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس گفتگو میں کیا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ دنیا کی تمام مصروفیات چھوڑ کے، گھر بار چھوڑ کے، آسائشیں آرام چھوڑ کے، انواع و اقسام کی سحریاں اور افطاریاں چھوڑ کے آپ اللہ کے گھر میں آئے ہیں، تو آپ کا یہ آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے یہ بھی ایک سنت مؤکدہ ہے کہ آپ نے ہر سال اعتکاف کیا اور آخری سال 20 دنوں کا بھی کیا۔ اس لیے اس سنت کو زندہ رکھنا یہ امت مسلمہ کے ذمہ ہے اور جس سنت کفایہ کو آپ ادا کر رہے ہیں۔ ابھی محترم ضیاء الرحمن صاحب نے سیرت طیبہ کی اہمیت کے حوالے سے بات کی، تو اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سیرت طیبہ کے اتنے زیادہ پہلو ہیں، اتنی زیادہ جہات ہیں کہ اگر ان کا احاطہ بھی کیا جائے تو ممکن نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ذات تھی، ایک انسان تھے، ایک بشر تھے، لیکن آپ کی حیات طیبہ جو 63 سال ہمارے سامنے ہے، اس 63 سال کو 63,000 لکھنے والوں نے لکھا ہے، اور 63,000 نہیں، مختلف انداز میں لکھا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ جس موضوع پر لکھا گیا وہ سیرت طیبہ ہے، اس سے زیادہ کسی پر بھی نہیں لکھا گیا۔ چونکہ میں سیرت طیبہ کو پڑھتے پڑھاتے ایک عرصہ گزرا ہے، یقین کیجئے ہر سال مختلف جگہوں پر یہ بات میں کہتا ہوں، سیرت پہ لکھی گئی کتابیں ہم گن بھی نہیں سکتے، اتنی زیادہ کتابیں لکھی گئی ہیں، اور ہر لکھنے والے نے ایک طرف اپنی محبت کا اظہار کیا ہے اور دوسری طرف کوئی نہ کوئی نئی چیز سیرت طیبہ سے باہر نکالی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 40 سالہ زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس کو ہم 3 پہ تقسیم کرتے ہیں، ابتدائی 40 سالہ زندگی، پھر 40 سے 53 تک کی زندگی، اور پھر 53 سے 63 سال کی زندگی، جن کو ہم مکی دور اور مدنی دور کہتے ہیں۔ یہ 3 پہ تقسیم ہوتی ہے یہ زندگی۔ اب اس ایک زندگی کو، ایک حیات طیبہ کو، ایک فرد کی زندگی کو جب لکھنے والے لکھنا شروع کرتے ہیں تو وہ ہزاروں اقسام میں لکھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ جو ہے نا، بالکل جدھر میرے ہاتھ کی سیدھ جا رہی ہے، یہاں ایک لائبریری ہے جسے کہتے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ لائبریری، بالکل یونیورسٹی کی لائبریری۔ اس میں ایک ہال ہے جو میں اکثر کہا کرتا ہوں، اس ہال میں، لائبریری کے ہال میں، وہ ہال ہوگا تقریباً 20 بائی 30 تو ہوگا یا اس سے زیادہ ہوگا۔ اس ہال میں سارے کے سارے شیلف سیرت کی کتابوں سے بھرے پڑے ہیں، اور ایک کتاب کے 2 نسخے نہیں ہیں، ایک ہی نسخہ ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ہمارے پاس یہاں کتنی کتابیں ہیں،
اور یہ ساری کی ساری اردو میں، عربی میں، انگلش میں اور فارسی میں کچھ کتابیں ہیں، باقی زبانوں میں نہیں ہیں۔ اگر آپ باقی زبانیں کھنگالیں تو کیا نکلے گا؟ یعنی ترکی بڑی ایک زبان ہے، ہاؤسا بڑی زبان ہے، فرنچ بڑی زبان ہے، ہندوستان کی بڑی بڑی زبانیں ہیں، بنگلہ دیش میں لکھا جاتا ہے، نیپال میں لکھا جاتا ہے، آسٹریلیا میں لکھا جاتا ہے، افریقہ کے کئی ممالک میں لکھا جاتا ہے، مسلمان لکھتے ہیں، غیر مسلم لکھتے ہیں۔ اگر ان سب کو بھی جمع کیا جائے تو کتنی کتابیں بنیں گی؟ کوئی تصور کر سکتے ہیں؟ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی بھی ایک معجزہ ہے۔ باقی نبی تو معجزے لے کے آتے رہے، آپ خود ایک معجزہ ہیں، اور آپ کی حیات طیبہ کے جتنی بھی جہاد نکالتے چلے جائیں کچھ نہ کچھ اس میں سے نکلتا چلا جاتا ہے۔ یہ ایسا سمندر ہے کہ جس سمندر کی گہرائی کا کوئی اندازہ نہیں، اور جو اس کے اندر غوطہ زن ہوتا ہے کوئی نہ کوئی موتی اور جواہرات لے کے ہی باہر نکلتا ہے۔ اس ساری تمہید کا مقصد یہ ہے آپ کے لیے، اور ہر بار میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سیرت طیبہ پہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں لکھی گئی ہیں تو آپ نے ان لاکھ میں سے کتنی پڑھی ہیں؟ یہاں سے محبت کا اندازہ ہوتا ہے، آپ سے اس ذات سے کتنی محبت ہے، کتنا پیار ہے، کتنا لگاؤ ہے، کتنی دلچسپی ہے، کیا ہے؟ یہ ایک پیرامیٹر ہے۔ آپ خود چیک کریں کہ آپ نے کتنی پڑھی ہیں ان میں سے۔ چلو اگر آپ کو کوئی اور زبان نہیں آتی تو اردو تو آتی ہوگی، اردو میں بھی ہزاروں کتابیں ہیں، آپ نے کتنی پڑھی ہیں؟ یا کتنی کتابوں کے نام آپ کو آتے ہیں، کتنے مصنفین کے نام آپ کو آتے ہیں؟ اگر میں اب سوال کروں تو شاید یہاں اکثریت ایسی نکلے گی جسے 2 کتابوں کے نام بھی نہ آتے ہوں، 2 مصنفین کے نام بھی نہ آتے ہوں۔ تو یہ وہ ستم ظریفی ہے جو ہمارے اوپر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمیں دبوچ کے رکھا ہوا ہے جس میں ہم تو یہ کہتے ہیں ہمیں پیار ہے، محبت ہے، عشق ہے، ہم جان دیتے ہیں، ہم قربانی دیتے ہیں، ہم 100 بار قربان ہوتے ہیں، ہم گلا کٹانے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس ذات اقدس نے جس طرح زندگی گزاری ہے اس طرح بالکل زندگی نہیں گزارتے۔ کیوں؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کس طرح زندگی گزاری تھی۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے بھائیو کہ اگر سیرت طیبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے محبت میں اضافہ کرنا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی کتاب پڑھنی پڑے گی۔ اس توجہ کے بعد میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے سیرت طیبہ پہ کوئی نہ کوئی ایک کتاب ضرور پڑھنی ہے۔ آج ہی فیصلہ کر لیں، چھوٹی کتاب ہو، بڑی ہو، اس سے بڑی ہو، مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں بتاؤں گا کون سی پڑھنی ہے، کس میں کیا فائدہ ہے، کس سے کیا حاصل ہوتا ہے، یہ سب کچھ مل سکتا ہے اس میں۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی 40 سال جو زندگی گزاری ہے، پہلے 40 سال وہ اعلان نبوت سے پہلے تھی۔ اس وقت براہ راست ہدایات نہیں آتی تھی، اس وقت جبریل نہیں آتے تھے۔ وہ جو 40 سالہ زندگی ہے، اس 40 سالہ زندگی کا اگر ہم جائزہ لیں تو ہمیں خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کام کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اکثر اس گفتگو میں آپ کے سامنے رکھا کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کیسے ہوئی، آپ نے دودھ کہاں پہ پیا، آپ کا شق و صدر ہوا، آپ نے 4 سال کی عمر میں کیا کیا، آپ نے 10 سال کی عمر میں ایسا کون سا کام کیا جو مشہور ہوا، آپ نے 15 سال کی عمر میں کیا کام کیا، 20 سال کی عمر جب ہوئی تو آپ نے کون سا بڑا کام کر دیا، 25 سال کی عمر میں واقعات ہوئے تو کیا ہوئے، 30 سال کی عمر میں بہت اہم واقعہ ہوا تو وہ کیا تھا، 35 سال کی عمر میں کون سا واقعہ ہوا تھا، 40 سال کی عمر میں کون سا بڑا واقعہ ہوا ہے۔ یہ سارا کچھ آپ کو تب پتہ چلے گا جب آپ سیرت طیبہ پڑھیں گے۔ یہ سوال ہیں، یہ جو 5 سال کا میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ ویسے ہی نہیں ہے، یہ واقعات ہیں اور حقیقت ہے۔ یہ پہلے 40 سال کے اوپر
تبصرہ کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے اترے، پہلی وحی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، 4 آیات نازل ہو گئی۔ آپ نیچے اترے، نیچے اتر کے گھر پہنچے تو ایک انہونا سا واقعہ تھا۔ پہلی بار جبریل آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، ایسے پکڑ کے دبایا بھی تھا، باتیں بھی کی تھی، کچھ سمجھایا بھی تھا، تو یہ ایک نئی بات تھی۔ آپ کو بخار ہو گیا، آپ بخار ہے، جسم کانپ رہا ہے، کمبل رکھ کے سوئے ہیں۔ اس وقت حضرت خدیجہ پوچھتی ہیں حضور کیا ہوا؟ فرمایا خدیجہ کچھ ایسا معاملہ میرے ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جو 40 سال پہلے کا سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے آپ کو۔ بیوی سے زیادہ شوہر کے بارے میں کوئی نہیں جانتا، اور شوہر بھی وہ جو 15 سال چھوٹا ہو، اس کے بارے میں تو ویسے بھی سارا کچھ جانتی ہے۔ اسی محلے میں رہتے ہوں، اسی گاؤں میں رہتے ہوں، اسی گلی میں رہتے ہوں، اکٹھے رہے ہوں، وہیں پہ ساری پروان چڑھی ہو زندگی، تو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اس سارا کچھ پتہ ہونے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بڑا عجیب و غریب تبصرہ کیا۔ حضور کانپ رہے ہیں، بخار کی کیفیت ہے۔ خدیجہ کہتی ہیں واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، قسم اٹھا کے۔ واللہ انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے کام آتے ہیں۔ انک تحمل الکل، آپ تو مصیبت زداؤں کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں ہر لحاظ سے، عام بوجھ بھی اور ذہنی بوجھ بھی۔ انک تقری الضیف، آپ تو مہمان آئے تو اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ انک تکسب المعدوم، کسی کو دیکھتے ہیں حاجت مند ہے تو اس کی حاجت پوری کرتے ہیں۔ انک تعین علی نوائب الحق، جب کوئی آزمائشیں مصیبتیں آتی ہیں تو آپ مدد کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ یہ 5 یا 6 صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے گنوائیں کہ جو شخص یہ کام کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے، مکے کا ماحول ہے، دور جہالت ہے، چور کو ہیرو سمجھا جاتا ہے، ڈاکو کو سیاستدان سمجھا جاتا ہے، گالیاں دینے والے کو خطیب سمجھا جاتا ہے، گندی شاعری کرنے والے کو ادیب سمجھا جاتا ہے، اور بچیوں کو زندہ درگور کرنے والے کو بہادر اور شجاع سمجھا جاتا ہے، دوسرے کے مال لوٹنے والوں کو بہت بڑا لیڈر سمجھا جاتا ہے جیسے آج کل سمجھا جاتا ہے۔ اس ماحول میں آخر کس نے اس کی تربیت کی کہ یہ بچہ جو 40 سال یہاں گزار رہا ہے اس کے اندر یہ ساری صفات ہے کہ سب کچھ دوسروں پہ لٹا دیتا ہے؟ کس نے تربیت کی؟ یہ کون غائبانہ تربیت کہاں سے ہو رہی ہے اس معاشرے میں؟ جس معاشرے میں انسان رہتا ہے اسی معاشرے سے اس کی پہچان ہوتی ہے، وہی کچھ سیکھتا رہتا ہے۔ بچہ بڑوں کو دیکھ کے سیکھتا ہے، لیکن یہ کیسا بچہ ہے جو بڑوں کو دیکھ کے نہیں سیکھ رہا بلکہ بڑوں سے الٹ کچھ سیکھ رہا ہے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سرٹیفکیٹ تھا، اور یہ ساری وہ صفات ہیں، یہ سارے وہ اخلاق ہیں جن اخلاق کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دوسرے کے فائدے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اس میں دوسروں کا فائدہ ہے، آپ کا ذات کا کیا فائدہ ہے اس میں؟ سیدھا رحمی کرنا، دوسروں کا بوجھ اٹھانا، دوسروں کے معاملات حل کرنا، مصیبت زداؤں کا بوجھ اٹھانا، مہمان کی خاطر خدمت کرنا، یہ تو ان لوگوں کا فائدہ ہے، اس کا اس میں کیا فائدہ ہے؟ یعنی آپ ہمیشہ دوسروں کے مفاد اور فائدے کے لیے چل پڑتے تھے۔ یہاں ایک چھوٹا سا اور نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زکوٰۃ نہیں دی۔ آپ کو پتہ ہے اس بات کا؟ آپ نے زکوٰۃ نہیں دی ہے۔ کیوں نہیں دی زکوٰۃ؟ غریب نہیں تھے، غربت بھی تھی لیکن پیسہ بھی آیا۔ زکوٰۃ اس لیے نہیں دی کہ کبھی مال گھر میں جمع ہوا ہی نہیں کہ زکوٰۃ دے۔ آپ جو صبح کماتے تھے شام تک خرچ کیے بغیر سوتے ہی نہیں تھے، جو کماتے تھے دوسروں کے لیے کماتے تھے، کبھی مال جمع ہی نہیں کیا۔
ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلے سے اٹھے، ایسے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے باہر نکل گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، ایسے پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں کہ حضور پتہ نہیں آج کیا مسئلہ ہو گیا ہے، فرض پڑھتے ہی نکل گئے۔ تھوڑی دیر بعد واپس تشریف لے آئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا ہوا تھا؟ فرمایا نماز میں میرے ذہن میں آیا کہ میرے گھر میں کچھ سامان پڑا ہے، عصر ہو گئی ہے، ابھی تک میں نے اللہ کے راستے میں دیا نہیں، گھر میں ہی پڑا ہے۔ جس آدمی کا یا جس انسان کا یا جس اشرف المخلوقات کا یہ عالم ہو کہ ان کے گھر میں عصر کے بعد چیز نہ رہے، حالا مال ہے نہ رہے، تو وہ زکوٰۃ کدھر سے دے گا؟ پھر زکوٰۃ تو وہ دیتا ہے نا جو جمع کر کے رکھتا ہے، جس کے بعد 7.5 تولہ سونا کے برابر کچھ ہوگا تو دے گا نا، سارا سال وہ بھی ہوگا تو دے گا۔ اور جس کے پاس عصر کے بعد کچھ نہ ہو وہ کون سی زکوٰۃ دے گا؟ یہ میرے نبی کی وہ صفت ہے۔ سب سے عظیم اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ زندگی اپنی ذات کے لیے نہیں دوسروں کے لیے گزاری ہے۔ زندگی ہمیشہ دوسروں کے لیے گزارنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صفت کیا تھی؟ یہ 40 سال سے پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ سب سے بڑی صفت تھی الامین۔ الامین، امانت دار، امانتیں رکھنے والا۔ الصادق والامین، سچا، کھرا اور امانت دار۔ الامین کیوں تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بازار میں تشریف لے جاتے تھے، گلی میں باہر نکلتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے، تو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہتے تھے کہ محمد آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ پتہ کیا کہتے تھے؟ کہتے تھے جاء الامین، جاء الامین، ذہب الامین، امین آئے ہیں، امین گزر رہے ہیں، امین۔ یعنی امین کی صفت آپ کے اوپر اس طرح حاوی ہو چکی تھی کہ لوگ آپ کا نام بھول کے امین آپ کو یاد کرتے تھے۔ اچھا امین ہوتا کیا ہے؟ امین کا متضاد لفظ ہے کرپٹ، جو آج کل ہمارے سیاسی معاشرے میں گردش کر رہا ہے نا، کرپٹ کو کریکٹ کا متضاد امین ہے۔ کرپٹ وہ ہوتا ہے جو دوسروں کا مال لوٹ کے خود کھاتا ہے، امین وہ ہوتا ہے جو اپنا مال دوسرے پہ لوٹا دیتا ہے۔ آپ تصور کیجئے، جو اپنا دوسرے پہ لوٹاتا ہے اس کو کیا پڑی ہے کہ وہ دوسرے کا مال سمیٹے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کی رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے نکلے تو رات کو حضرت علی کو اپنی چارپائی پہ کیوں سلایا تھا؟ اس لیے سلایا تھا کہ علی رات یہاں پہ رہو، انہی لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، صبح ان کو امانتیں دے کے آنا۔ اور جو ظالم سر کاٹنے کے لیے تیار ہیں، جو مارنے کے لیے تیار ہیں، جو جان ختم کرنے کے لیے تیار ہیں، جو تیر اور نیزے لے کے چاروں طرف کھڑے ہیں، انہی کی امانتیں ہیں اور وہ اسی دشمن کے سپرد ہیں اور صبح دے کے واپس جانا ہے۔ یہ امین ہے نا۔ اور یہ امین، اگر امین کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امین کے صفت میں سے ایک 3% بھی کسی میں آ جائے، ہمارے سیاستدانوں میں 3%، تو یہ ملک ایک سال میں دنیا کے امیر ترین ملکوں میں سے ایک بن سکتا ہے۔ امیر ترین، صرف امیر نہیں، امیر ترین ملک بن سکتا ہے۔ یہاں سب کچھ ہے، لیکن یہاں کی بوری وہ ہے کہ جو اوپر سے بھی کھلی ہے، نیچے سے بھی کھلی ہے، اوپر سے ڈالتے جاتے ہیں، نیچے سے نکلتا جاتا ہے۔ اور وجہ کیا ہے کہ امین نہیں ہے۔ ہماری سیاست میں امینوں کی بہت کمی ہے، اور یہ وہ صفت ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال سے پہلے ہی کور کروا لیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے کہہ دو لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، تمہیں سمجھ نہیں آ رہی؟ جب تم خود کہتے تھے یہ سچا ہے، جب تم خود کہتے تھے کہ یہ امانت دار ہے، جب تم خود کہتے تھے کہ کسی کا حق نہیں مارتا، جب تم خود کہتے تھے کہ ہمارا خیر خواہ ہے، تو اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ میرے پاس فرشتہ آیا ہے تو تم کہتے ہو نہیں تم جھوٹ بولتے ہو، تو پہلے مجھے کیوں سچا کہہ رہے تھے؟ پہلے کیوں امانت دار کہہ رہے تھے؟ یہ وہ
صفت ہے جس صفت نے، جس خلق نے، جس اخلاق نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے اہل قرار دے دیا کہ آپ کو اعلان نبوت کیا اور پچھلی ساری زندگی سامنے نکال کے رکھ دی۔ اب جو آدمی اللہ کے دین کی دعوت دے، نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے اور خود وہ سارا کچھ کر رہا ہو تو اس کی بات میں یا اس کی کلام میں یا اس کی گفتگو میں کیا اثر ہوگا؟ یہ وہ ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار پہ چلنا ہے تو پھر سب سے پہلے اپنے کردار کے اندر نکھار پیدا کرنا ہے۔ کردار آپ کا صاف ہونا چاہیے، اخلاق آپ کے صاف ہونے چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں اگر میں ایسی باتیں کروں جن باتوں سے آپ نعرہ لگائیں، یا رسول اللہ کہیں، خوش ہوں، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، ایسی باتیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن اس محفل میں میں ایسی باتیں کرنا چاہ رہا ہوں جن کا تعلق ایک تربیت سے، تعلیم سے، سیکھنے سے، اخلاقیات سے اور کردار سے ہے۔ وہ باتیں تاکہ آ جائیں، ہمارے اندر بھی پیدا ہوں، سننے والوں کے اندر بھی پیدا ہوں، اور جہاں جہاں آپ جائیں ان کو بھی یہ باتیں بتا سکیں۔ اچھا، ایک ہوتا ہے خلق، ایک ہوتا ہے خلق۔ یہ عربی زبان کی بھی ایک اعجاز ہے عربی کا، خلق اور خلق، صورت اور سیرت، انفاق اور نفاق۔ یہ الفاظ جو ہے نا، یہ بڑے ان میں عجیب و غریب رشتے ہیں ان الفاظ کے آپس میں۔ خلق میں بہترین اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خلق، تخلیق، جسم، جسد، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں، بال، قد کاٹ، جسم، چلنا پھرنا، یہ جو ظاہری امور ہیں ان میں اللہ کی بہترین اور کامل ترین اور اکمل ترین شکل اگر کوئی موجود تھی اس دنیا میں اور ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ سے زیادہ خوبصورت میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا دنیا میں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جو آنکھوں دیکھ رہے تھے۔ یہ تو ہو گیا خلق۔ خلق میں آپ کا معیار اشرف ہے، اشرف المخلوقات۔ خلق کیا ہے؟ خلق خے کے اوپر اگر پیش پڑھیں تو خلق بن جاتا ہے، زبر پڑھیں تو خلق بن جاتا ہے۔ خلق یہ ہے کہ آپ کی باطنی صفات، خلق آپ کی ظاہری صفات اور خلق آپ کی باطنی صفات، اندر کے صفات۔ خلق میں کیا آتا ہے؟ امین آتا ہے، صادق آتا ہے، حیا آتا ہے، شجاع آتا ہے، زہد آتا ہے، محبت آتا ہے، رکھ رکھاؤ آتا ہے، تعلق داری آتی ہے، بڑوں کا ادب اور احترام آتا ہے، بچوں پہ شفقت آتی ہے۔ ہر لحاظ سے جو اچھی صفت، جو اچھی بات آپ کے وہم و گمان میں آ رہی ہے وہ ساری باطن میں آ رہی ہے، ظاہر میں نہیں آ رہی ہے۔ اور اسی کو کہتے ہیں سیرت۔ سیرت انسان کا باطن ہے اور صورت انسان کا ظاہر ہے۔ خلق انسان کا باطن ہے اور خلق انسان کا ظاہر ہے۔ آپ ظاہر میں کامل، باطن میں کامل۔ کوئی دنیا میں ایسا کوئی انسان بتا دیں جو ظاہر اور باطن دونوں میں کامل ہو۔ لیکن یہاں ایک اور بات یاد رکھیے کہ ظاہر اور باطن جو ہے ان میں ایک رشتہ اور ایک تعلق ہوتا ہے۔ جیسے ہے نا کہ جسم روح کے بغیر کچھ بھی نہیں اور روح جسم کے بغیر کچھ بھی نہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں۔ اگر اس جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو پیچھے مٹی کا ڈھیر بچتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو وہ پھر کچھ بھی نہیں ہے، کہاں ہے؟ انسانوں نظروں سے اوجھل ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اس لیے جسم جو ہے یہ خلق ہے، یہ صورت ہے، اور روح جو ہے
یہ خلق ہے اور سیرت ہے۔ اب ایک سیرت النبی کے حوالے سے یہ بات سن لیں کہ سیرت صورت کو کور کر جاتی ہے، سیرت صورت کو کور کر جاتی ہے، صورت سیرت کو کور نہیں کر سکتی۔ سمجھے اس بات کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے حوالے سے کہہ رہا ہوں۔ اگر سیرت اچھی ہے، اخلاق اچھے ہیں، کردار اچھا ہے، شکل اگر اللہ نے کوئی اچھی نہیں بھی بنائی ہے تو اس کے اخلاق اور کردار کی وجہ سے لوگ اس کی شکل سے زیادہ اس کے کردار کو اہمیت دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر شکل بہت خوبصورت ہے، کردار کچھ بھی نہیں ہے، تو لوگ اس کی اچھی شکل کی وجہ سے اس کے سیرت کو اچھا نہیں سمجھیں گے۔ اس لیے اہمیت کس کی ہوئی؟ زیادہ اہمیت ہوگی سیرت کی، زیادہ اہمیت ہوگی خلق کی، زیادہ اہمیت ہوگی اخلاق حسنہ کی۔ اس لیے میں یہاں آپ کے سامنے جو رکھ رہا ہوں وہ سیرت کے پہلو رکھ رہا ہوں، صورت کے پہلو نہیں رکھ رہا ہوں، اگرچہ صورت بھی اپنی جگہ عروج پر ہے۔ میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں امانت اور صداقت عروج پر تھی۔ اس کے بعد شرافت آتی ہے۔ شرافت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا، شرافت میں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی بھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے جہاد میں اور قتال میں، کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ یعنی زندگی میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں کہ بندے کو ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، اگر اور کوئی نہ بھی ہو تو نوکر پر تو اٹھ ہی جاتا ہے، اور کوئی نہ ہو تو چھوٹے بچے پر تو اٹھ ہی جاتا ہے، بڑوں سے اگر بندہ ڈر بھی جائے تو۔ لیکن بالکل کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے کسی کو مارا ہو ایسے کر کے۔ سب سے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں انسانیت میں، کمزور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یا بچے یا نوکر، غلام۔ نوکر بھی نہیں، غلام، جو اس دور میں غلام ہوتے تھے۔ نوکر اور غلام کی دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک غلام تھے زید بن حارثہ، میں کئی مرتبہ وہ واقعہ سنا چکا ہوں۔ زید بن حارثہ بکتے بکاتے آئے اور حضرت خدیجہ نے انہیں خرید لیا۔ جب شادی ہوئی تو حضرت خدیجہ نے زید بن حارثہ کو بطور ہدیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا۔ اس دور میں انسان بکتے تھے اور نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا اور وہ سب سلسلہ چلتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ غلام رہا زید، اور زید کو اتنی محبت آپ نے دی، اتنی محبت دی، اتنا پیار دیا کہ سگے بیٹوں کی طرح بنا لیا اس کو۔ اور جب زید کے والدین کو پتہ چلا کہیں دور کہ وہ آزاد لوگ تھے، غلام نہیں تھے، لیکن بچے کو چھپا کے بھیج دیا گیا تھا، وہ آئے بچے کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ میں پہنچے، پوچھتے پوچھتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہنچ گئے۔ آ کے پتہ کیا کہ بچہ کہاں ہے، پتہ چلا جی بچہ وہ بیٹھا ہوا ہے۔ بچے کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے، بیٹا وہ سلام دعا جو کرنی تھی کی، تو بیٹا تم نے ہمیں پہچانا نہیں؟ بیٹا کہتا جی میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ ابو ہیں اور یہ چچا ہیں۔ کہتے تو پھر نہ ملتے ہو، نہ گلے ملتے ہو، نہ خوشی کا اظہار کر رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ وہ خاموش رہے، کچھ نہیں۔ پیغام بھیجا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ زید کے والد آئے ہیں اور بچے کو لینا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا بچہ آپ کا ہے، لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں، جانا چاہتا ہے تو چلا جائے، اگر نہیں جانا چاہتا تو پھر جانے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بچے کے پاس آئے، کہتے ہیں اس سے اچھی بات، بڑی انصاف کی بات آپ نے کی ہے، جو پیسے مانگتے ہیں ہم دیں گے۔ حضور نے فرمایا نہیں، پیسے بھی نہیں چاہیے، جاتا ہے تو لے جائیں۔ بچے کے پاس آئے، بچے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا۔ والد کہتا ہے بچے تمہارا دماغ خراب ہو گیا، غلامی کی زندگی گزارو گے، میرے ساتھ چلو، تمہاری والدہ اندھی ہو گئی ہے رو رو کے، کیوں نہیں جاتے ہمارے ساتھ؟
بچے نے کہا جس کو تم غلامی کہتے ہو نا، اس غلامی پہ میں 100 آزادیاں قربان کرتا ہوں۔ یہی تو اب تو مجھے پتہ چلا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ زید میرے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے جتنی میں زید کے ساتھ کرتا ہوں اس سے بھی زیادہ کرتا ہے، تو حضور نے کہا آج سے زید میرا حقیقی بیٹا ہے، اور نام رکھا زید بن محمد۔ یہ پھر بعد میں قرآن میں آیات نازل ہو گئیں کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد کسی بچے کے مرد کے باپ نہیں ہے۔ رشتہ اسی کا ہوتا ہے جس کا ہوتا ہے، بیٹا اسی کا ہوتا ہے جس کے صلب سے وہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ قرآن میں آیات نازل ہوگی، ورنہ زید بن محمد شروع ہو گیا تھا، وراثت میں بھی حصہ ملنا تھا، سب کچھ ہونا تھا۔ یہ غلام کے ساتھ رویہ ہے جناب۔ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ غلام کے ساتھ اپنا رویہ کیا ہے۔ غلام کے ساتھ جو غلام صرف قربانی نہیں، وہ اپنے سگے باپ، سگے چچا اور اپنی ماں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دے رہا ہے، یہ کیا ہے سارا کچھ؟ یہ وہ رویہ ہے، یہ وہ محبت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو دی۔ اب نوکر کی مثال سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو ان کی والدہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا، حضور یہ ہمیشہ آپ کی خدمت کرے گا، بچہ ہے۔ پانی لا کے دینا، لوٹا بھر کے دینا، چارپائی سیدھی کر دینا، بازار سے کوئی چیز لے آنا، یہ وہ جو کچھ ہوتا ہے گھر میں۔ حضرت انس کے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ لقد خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، 10 سال میں نے خدمت کی۔ پورے 10 سال میں نہ کبھی ڈانٹا، نہ کبھی جھڑکا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی یہ کہا کہ یہ کیوں نہیں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا۔ 10 سال بچہ خدمت کر رہا ہے۔ کہتے کہ ایک بار میں کھڑا تھا تو حضور نے فرمایا جاؤ فلاں چیز لے کے آؤ فلاں جگہ سے، تو میں نے کہا نہیں جاتا ہوں، جیسے بچہ کبھی کبھی کر جاتا ہے پیار میں۔ کہتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ جاؤں گا، لیکن ظاہر یہ کیا کہ میں نہیں جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی اور میں گھر سے نکل گیا۔ دراصل میں وہی چیز لینے گیا تھا جس کے لیے بھیجا تھا، لیکن راستے میں بچے کھیل رہے تھے، میں نے بھی کھیلنا شروع کر دیا۔ کافی وقت گزر گیا اور واپس نہیں آئے، اور کہہ کے بھی آئے تھے کہ نہیں لاؤں گا۔ جب حضور کو یہ پتہ چلا کہ بچہ نہیں آیا، لیٹ ہو گیا ہے، تو اس کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ایک جگہ پہ پہنچے جہاں بچے کھیل رہے تھے اور انس بھی ان بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کھیل میں یہ بھول ہی گئے کہ میں کہاں جا رہا تھا۔ حضور پیچھے سے گئے، کہتے ہیں کہ جا کے انہوں نے پیچھے سے ایسے میری آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، جیسے لوگ رکھتے ہیں پیار سے، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے پیار کیا۔ ہنسے آپ، میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے اس کو؟ 5-7 گالیاں تو لازمی تھی اور چپیڑ بھی ایک آدھ لازمی تھی۔ حضور مسکرانے کی بجائے ہنسے اس وقت۔ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ بیٹا گیا اور حضور میں بھول گیا تھا۔ یعنی یہ انداز ہے آپ کا نوکروں کے ساتھ۔ اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سیرت کسے کہتے ہیں؟ خلق حسن کیا ہوتا ہے؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ تعالیٰ خود جو سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اسی لیے تو دے رہا ہے۔ پھر ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بلکہ یہ گھر کے اندر شاید ہی دنیا میں کوئی ایک گھر ایسا ہو، ایک بھی نہیں ہے شاید، جہاں لڑائی نہ ہوتی ہو جاتی ہے لڑائی، کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہے نا۔ سارے اپنے اپنے جائزہ لیں، یہ جو 6-7 دن آپ کے گزرے ہیں، 8 دن یہ پرسکون گزرے ہیں، ورنہ پیچھے لڑائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی رولا رہتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی لڑائیاں ہوتی تھی، گڑبڑ ہو جاتی تھی۔ ظاہر ہے انسانوں کا معاشرہ تھا، انسانوں کا گھر تھا، کچھ مسائل لگے رہتے تھے، اور قرآن میں بھی اس طرف اشارہ موجود ہے، احادیث میں بھی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور نے
کبھی بھی کسی بیوی کو کبھی نہیں مارا، کبھی نہیں جھڑکا، شدید جھڑک جیسے کہتے ہیں نا، نہیں کی۔ اور پہلی 53 سالہ جو زندگی تھی، یعنی 53 سال تک آپ ایک زوجہ محترم کے ساتھ رہے اور وہ آپ سے 15 سال بڑی بھی تھی۔ 15 سال فرق تھا میاں بیوی میں، 4 بچے اس میں سے 6 بچے پیدا ہوئے، 4 بچیاں 2 بچے، اور کبھی بھی پیار و محبت کے علاوہ کوئی رویہ نہیں رکھا اس ایک بوڑھی خاتون سے، بوڑھی آپ کہہ لیں، 15 سال جو بڑی تھی، اور وہ جنت کی سردار خواتین میں شامل ہوئی۔ وہی ان کے بستر پہ آتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن خواتین کے گھر جنت میں دکھائے گئے، جنت میں جن کے گھر دکھائے گئے، ان میں پہلا گھر حضرت خدیجہ کا تھا، اور ان جیسی بزرگ خاتون یعنی صحابہ میں اگر وہ زندہ رہتی تو شاید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی آگے ہوتی۔ مردوں میں صدیق اکبر تھے تو خواتین میں وہی تھی۔ کبھی لڑائی نہیں ہوئی، آخر بھوک بھی ہوتی تھی، پیاس بھی ہوتی تھی، گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا تھا، مسائل بھی ہوتے تھے، لیکن لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ کیا میں اور آپ وہ صفت اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں؟ اچھا، ایک بیوی تو چلو ہو گئی، جس کی 2 ہیں یا 3 ہیں، اس کا کیا بنتا ہوگا؟ آپ میں سے کچھ حضرات ایسے ہوں گے جس کی 2-3 بھی ہوں گی، 4 تو مشکل ہے پاکستانی معاشرے میں، 2 ممکن ہیں۔ تو کس طرح گزارا ہوتا ہے؟ ایک کو بہرکاؤ میں رکھتے ہیں، دوسرے کو ٹیکسلا میں رکھتے ہیں، تب جا کے گزارا ہوتا ہے۔ تو یہ کیا ہے سارا کچھ؟ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں 8 بیویاں رکھی اور اس طرح زندگی گزاری کہ ان کی لڑائیاں بھی برداشت کی، ان کی چپکلشیں بھی برداشت کی، ان کا آپس میں وہ جو نوک جھونک ہوتی ہے وہ بھی برداشت کی، اور کبھی کسی ایک کو بھی اس طرح جھڑکا یا مارا نہیں جس سے کچھ سختی کا انداز ظاہر ہوتا ہو۔ اور احادیث میں، سیرت میں ایسے واقعات آتے ہیں جن میں گھر میں شدید مسائل بھی پیدا ہو گئے، تو آپ نے کبھی نہیں کیا۔ کوئی تصور کر سکتا ہے اس کا؟ یہ تو بیویوں سے آپ کے سلوک تھے، اور 53 سال سے لے کے 63 سال تک، یہ اس مختصر 8 بھی نہیں بلکہ 7 سال کے عرصے میں یہ سارا کچھ ہوا۔ کوئی ایسا واقعہ آپ بتا دیں نکال کے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی؟ اور پھر ایک اور بڑی اہم صفت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کو کہتے ہیں حیا۔ حیا، الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان کا حصہ ہے۔ حیا 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک حیا ہوتا ہے اللہ سے اور دوسرا حیا ہوتا ہے بندوں سے، اور دونوں حیا کی قسموں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عروج پر رہے اور رہتی دنیا کے لیے ایک مثال قائم کرتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باحیا نوجوان بچی سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ حدیث کے یہ الفاظ ہیں، اتنے حیادار تھے آپ۔ اور حیا کی جتنی بھی قسمیں ہیں، ایک عرب کا مقولہ ہے کہ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم میں حیا نہ رہے تو جو مرضی کرتے پھرو، یہ حیا ہوتا ہے۔ بے شرم ہو جاتا ہے بندہ، جو مرضی کرتا پھر، جسے چاہے گالیاں دے دی، جسے چاہے بکواس کر لیا، جس کا چاہا مال لوٹ لیا، جس کے ساتھ چاہے زیادتی کر دی، جو اول فول آیا وہ بکنا شروع کر دیا، جو جسمانی لحاظ سے الٹا کام کرنا وہ کر دیا۔ یہ حیا بڑی کھلی ایک بولڈ سی چیز ہے، ایک وائڈ چیز ہے۔ یہ پورے انسان کو، پورے معاشرے کو کور کرتا ہے حیا۔ اور اللہ سے حیا یہ ہے کہ اللہ نے جس بات کا حکم دیا ہے اس کو پورا بجا لانا، اور جس بات سے منع کیا ہے اسے دل سے اس سے باز آ جانا۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بدرجہ عطا موجود تھی۔ جو دنیا کے معاملات ہیں، ان معاملات میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ عرب معاشرے میں کپڑے پہننا کوئی ایسا نہیں تھا،
جیسے آج کل کے مغرب کے معاشرے میں چل رہا ہے، تو کپڑے پہنے نہ پہنے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ کچھ لوگ خواتین تو حرم پاک کا طواف بھی ننگے کرتے تھے کہ اس طرح اللہ زیادہ بخشے گا۔ تو ایسا بالکل جنگلی سا معاشرہ بن چکا تھا۔ اس معاشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بے لباس نہیں ہوئے، جہاں کوئی بچوں کے لیے تو معاملہ ہی کوئی نہیں تھا، بڑوں کے لیے بھی کوئی نہیں تھا، کبھی بے لباسی والی بات ہوئی کبھی نہیں۔ پھر ایک اور بات، حیا کے بعد جو صفت آتی ہے وہ آتی ہے تواضع کی۔ تواضع اور انکساری جو ہے نا، جس مومن میں تواضع انکساری نہیں ہوتی اس کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا۔ تواضع یا انکساری جو ہے اس کا متضاد ہوتا ہے تکبر۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر۔ جس شخص کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، یہ تکبر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ تواضع اور انکساری ہے۔ آپ بالکل متواضع شخصیت تھے۔ جب مجلس لگی ہوتی تھی، صحابہ کرام تشریف فرما ہیں، درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو باہر سے لوگ آتے ہیں، کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے، کوئی ملنے آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں جی اس کو آ کے پوچھنا پڑتا ہے کہ آپ میں سے سردار کون ہے، آپ میں سے رسول کون ہے، آپ میں سے محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھنا پڑتا ہے۔ کیوں؟ سارے صحابہ کے درمیان کوئی نمایاں کرسی نہیں ہے، کوئی نمایاں جگہ نہیں ہے، کوئی اونچی مسند نہیں لگی ہوئی ہے، کوئی خاص جبہ کبہ نہیں ہے، بالکل ایک عام آدمی کی طرح جیسے باقی بیٹھے ہیں اسی طرح بیٹھے ہیں۔ یہاں تک کہ لوگوں کو بعض اوقات شک پڑ جاتا تھا کہ ان ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں سے رسول کون ہے، یہ بھی نہیں پتہ چلتا تھا، یہاں تک ہو جاتا تھا۔ یہ بالکل سادگی، تواضع اور انکساری، خود پتھر اٹھا کے لے جانا، خود دیواریں بنانا، خود گھر کے کام کرنا، خود جوتے گانٹھنا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے تھے تو گھر میں ہمارے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، ہمارے کام آتے تھے۔ یعنی اگر آج ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کا ہاتھ بٹاتا ہے تو لوگ کہیں گے یہ تو نوکر ہے، بیوی کا نوکر ہے، یہ برتن دھوتا ہے، یہ کپڑے دھوتا ہے، یہ فلاں فلاں فلاں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں گھر کا کام کرتے تھے۔ کان فی مہمت بیتہ، فرمایا کہ وہ تو گھر کے کام کاج کرتے تھے ہمارے ساتھ۔ یہ تواضع انکساری ہے، ورنہ ایک وہ ذات جو سرور عالم ہے، جو فخر موجودات ہیں، جو سید الانبیاء ہیں، جو تمام جہانوں کے سردار ہیں، ان سے بڑا دنیا میں نہ کوئی آیا نہ آئے گا، ان کے بارے میں کوئی تصور کر سکتا ہے کہ وہ اتنی عاجزی اور انکساری سے رہیں گے کہ مٹی پہ سو جائیں گے؟ آپ مٹی پہ سوتے تھے، مٹی زمین پہ، اور گال مبارک پہ مٹی لگ جاتی تھی، کپڑوں پہ مٹی لگ جاتی تھی۔ ایک کھجور کی چٹائی ہوتی تھی، آپ نے اکثر دیکھی ہوگی کھجور کی چٹائی، آج کل تو وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، اس چٹائی پہ سوتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ دیکھا، اسی کھجور کی چٹائی سے آپ اٹھے تو پیٹھ مبارک سے کپڑا اوپر ہوا تو دیکھا کہ وہ کھجور کے پتوں کے نشان پڑے ہوئے جسم پر۔ اونچی آواز سے حضرت عمر نے رونا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا عمر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ عمر نے روتے ہوئے کہا حضور کیسر اور کسریٰ کے لیے ہیرے اور جواہرات، مسندیں اور عیاشیاں، اور میرے نبی کے پیٹھ پہ یہ نشان، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا یہ۔ حضور نے بڑا تاریخی جواب دیا۔ حضور نے فرمایا عمر ان کے لیے یہ دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے، ہم آخرت کی تیاری کرتے ہیں، دنیا کے نہیں کرتے۔ ڈارس بندھائی، یعنی یہ آپ کی سادگی کا عالم تھا کہ آپ کھجور کی چٹائی پہ، اچھا آپ کا گھر کتنا تھا، حجرہ کتنا تھا؟ ایسے ہاتھ اوپر نہیں ہو سکتے تھے، ہاتھ اوپر ہوں تو وہ کھجور کے اس لکڑی کے ساتھ لگ جاتے تھے، اور بڑا اتنا تھا حجرہ کہ رات کو جب حجرے میں نوافل پڑھتے تھے تو سجدے کی جگہ نہیں بچتی تھی۔ حضرت عائشہ کو یا کسی بھی زوجہ محترم کو ایک طرف کرنا پڑتا تھا نفل پڑھنے کے لیے۔ یہ حجرہ تھا آپ کا،
ہم تو فیصل مسجد میں بیٹھے ہیں نا، ہم تو اسلام آباد میں رہتے ہیں نا۔ آج تو دنیا کہیں سے کہیں چلی گئی ہے۔ جس نبی کے لیے یہ جہان بنے ہیں ان کا گھر تو اس طرح کا تھا۔ آپ کے گھر میں دروازہ ہی نہیں تھا، پردے لٹکے ہوتے تھے۔ ایک ڈیوڑی کے باہر ایک چھوٹا سا صحن تھا، اس صحن کے اوپر بھی پردے لٹکے ہوتے تھے۔ جو بندہ باہر سے آتا تھا وہ آواز دیتا تھا، جب بدو لوگ آتے تھے وہ آ کے کہتے تھے یا محمد، وہ جو بدوانہ انداز میں، اور کرخت بھی ہوتا تھا، اچھا بھی نہیں لگتا تھا۔ قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ آیات نازل ہو گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہر معاملے میں آگے بڑھنے کا مطلب صرف پیدل آگے بڑھنا نہیں ہے، بلکہ معاملات میں بھی آگے بڑھنا اس سے مراد ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ، بات کرنے میں اپنی آواز کو بلند مت کرو۔ یہ آداب سکھائے جا رہے ہیں نا، یہ اخلاق کیوں سکھائے جا رہے ہیں؟ وہ بدو جو آیا نا، اس بدو نے آگے آواز دی، اونچی آواز دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر آرام فرما رہے تھے، حضور کو یہ پسند تو نہ آیا، لیکن وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حیا اس عروج پر تھا کہ خاموش رہتے تھے۔ واللہ لا یستحیی عن الحق، اللہ تو حیا نہیں کرتا، اللہ تو کھول کے بیان کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف رکھتے تھے، لوگ آگے بیٹھ جاتے تھے، یعنی ظاہر ہے بڑوں کے پاس بیٹھتے ہیں، اچھا بیٹھ کے اٹھتے نہیں تھے۔ جو محبت ہے اور کچھ نہیں ہے، یعنی جس سے بندے کو محبت ہو، بندہ کہتا ہے اور زیادہ دیر اس کے ساتھ بیٹھ جاؤ، تو بیٹھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تھکے ہوتے تھے، کبھی کوئی کام ہوتا تھا، لیکن حیا کی وجہ سے ان سے نہیں کہتے تھے کہ بھئی اب جاؤ بھی، کیا کر رہے ہو بیٹھ کے، نہیں کہہ سکتے تھے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، تو اللہ نے قرآن میں آیات نازل کر دی کہ جب تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں نا تو پھر اٹھ کے چلے جایا کرو۔ آیت کے ذریعے صحابہ کو میسج دیا گیا، اور آیت تو حضور سے باتیں نہیں تھے، آیت بیان کر دی۔ اس آیت کے بعد پھر صحابہ کرام آتے تھے اور چلے جاتے تھے، ورنہ آ کے جاتے نہیں تھے۔ تو یہ اخلاق کا جو اعلیٰ معیار ہے، یعنی گھر کے کاموں کا معیار، سادگی کا معیار، اس سادگی سے بڑی سادگی اور کیا ہوگی؟ آئیے میں آپ کو ایک اور جگہ لے چلتا ہوں۔ آپ کے اخلاقیات میں، اچھا یہ صرف میں 10 سال کے واقعات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، یہ 10 سال کے اندر ہو رہا ہے سارا کچھ، مدنی زندگی کا سارا کچھ بتا رہا ہوں، مکی زندگی کا بھی میں نے نہیں بتایا تھا۔ مدنی زندگی میں یہ کچھ ہو رہا ہے جو اخلاقیات آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں۔ اسی مدنی زندگی میں جنگ ہوئی، جہاد ہوئے، قتال ہوئے، لڑائیاں ہوئیں، کم و بیش 29 غزوات میں آپ نے خود شرکت کی، کم و بیش 90 یا 92 جنگی مہمات ہوئیں اس سارے عرصے میں، 10 سال کے عرصے میں، یا 10 سال کے عرصے میں یہ سارا کچھ ہو گیا۔ ان سب کچھ کے باوجود اسلامی قانون نافذ کر دیے، سود کا خاتمہ کر دیا، زکوٰۃ کا نظام رائج کر دیا، پردے کا قانون نافذ کر دیا، شراب کے حرمت کا قانون نافذ کر دیا، سارا کچھ کر دیا، ایک ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے سب کچھ کر دیا۔ بے شمار مال غنیمت آیا، بہت زیادہ آیا، گھوڑے آئے، اونٹ آئے، بکریاں آئیں، مال فے آیا، خمس آیا، خیبر کے پورے باغات آئے، بہت کچھ سارا کچھ آ گیا۔ لیکن آپ کی اس جو حیات طیبہ تھی نا، وہ جو میں نے آپ کے سامنے سادگی ذکر کی ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں پڑا۔ میں اور آپ کیا کرتے ہیں؟ اگر تھوڑا بہت پیسہ آ جاتا ہے نا تو پھر موٹر سائیکل سے گاڑی آ جاتی ہے، گاڑی سے اچھی گاڑی آ جاتی ہے، اچھی گاڑی سے اور اچھی گاڑی آ جاتی ہے، اس کے بعد بیوی کے لیے الگ آ جاتی ہے، بچوں کے لیے بھی ایک چھوٹی سی آ جاتی ہے، گھر اسلام آباد میں ہے تو ایک پنڈی میں بھی ہو جاتا ہے، ہوتا ہے سارا کچھ۔ وہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔
اس کو کہتے ہیں کہ سب سے بڑی صفت جو آپ کے اندر تھی، ساری بڑی تھی، چھوٹی تو تھی کوئی نہیں، الجود و سخا، جود و سخا عروج پر تھی۔ فرمایا صحابہ کرام کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں تیز آندھی کی طرح صدقہ و خیرات کرتے تھے۔ اب میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باغات ملے مال غنیمت میں، باغات۔ ہمارے پاس کون سے باغات؟ میرے کوئی بھی ایسا نہیں یہاں بیٹھا ہو جس کے اپنے باغات ہوں، باغات ملے، سب کچھ اللہ کے راہ میں لٹا دیا۔ جود و سخا کس کو کہتے ہیں؟ حاتم طائی نام کا ایک بندہ ہوتا تھا، آپ نے واقعات سنے ہوں گے حاتم طائی کے، دنیا کا بڑا سخی آدمی تھا، اس سے زیادہ سخی کوئی نہیں تھا۔ ان کے بیٹا تھا عدی بن حاتم۔ عدی نے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میرے والد بہت سخی تھے، وہ ظاہر ہے پتہ نہیں مذہب ان کا کیا تھا، عیسائی تھے شاید، لیکن اسلام نہیں لائے تھے یا اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے، حاتم جو تھے۔ حاتم کے سخاوت کے قصے زبان زد عام ہیں، سب بندے جانتے ہیں، قصے ہیں، کہانیاں ہیں، کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی سخاوت پر، حاتم کی سخاوت پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ سخاوت، جود و سخا، یہ ہے وہ لائف سٹائل جو امت کے لیے ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے لیے وہی چھوٹا سا گھر ہے، اسی میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے وہ حجرے ہیں جن میں گزارا ہو رہا ہے، اور جود و سخا اس انداز میں ہے کہ اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ برادران اسلام ایسی صفات یا ایسے اخلاق میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں جو اخلاق ہماری روزمرہ زندگی میں ہمیں کام آتے ہیں۔ بیوی سے تعلق ہوتا ہے، بچوں سے تعلق ہوتا ہے، غلام تو نہیں لیکن نوکروں سے تعلق ہوتا ہے، مالکوں سے تعلق ہوتا ہے، والدین سے ہوتا ہے، بچوں سے ہوتا ہے، معاشرے سے ہوتا ہے، تجارت سے ہوتا ہے۔ یہ جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں، ان میں ہمارے لیے اگر کوئی مشعل راہ ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، مشعل راہ ہے، اسوہ حسنہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ یہ اسوہ حسنہ ہے۔ اب آپ اس ساری گفتگو کے بعد یہ سمجھ چکے ہوں گے کہ آپ والد کیسے تھے، آپ آقا کیسے تھے، آپ تاجر کیسے تھے، آپ شوہر کیسے تھے، آپ نبی کیسے تھے، آپ لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے رکھتے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، آپ کا سونا جاگنا کیسا تھا، آپ کا کھانا پینا کیسا تھا۔ دنیا میں زندگی میں یہی تو معاملات ہوتے ہیں جو بندہ کرتا ہے، اور جو ان معاملات میں سنت اور سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا تو اس کی زندگی کیوں کامیاب نہیں ہوگی؟ یہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور زینہ ہے۔ حضور کی زندگی کامیابی کا سرٹیفکیٹ اور زینہ ہے اس کا۔ اب آخر میں آپ کے سامنے اللہ کے ساتھ حضور کے اخلاق کا ذکر کر دیتا ہوں ایک مثال کے ساتھ۔ بندوں کے ساتھ تو آپ نے سن لیا سارا، اور اگر اس کو طول دیا جائے تو 2 گھنٹے 4 گھنٹے بھی کم ہیں جو آپ کی حیات طیبہ سے اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ اگر ہم اخلاق مع اللہ کا ذکر کریں، اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کیسا ہوتا تھا؟ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رات کو آپ اٹھے اور آپ نے نماز شروع کر لی، تہجد یا قیام اللیل یا جو بھی آپ کہہ دیں اس کو۔ آپ نے سورہ بقرہ تلاوت کی۔ کون تلاوت کر رہا ہے؟ جس پہ نازل ہو رہا ہے، میں اور آپ نہیں کر رہے۔ اور جس پہ نازل ہو رہا ہے وہ کیسے تلاوت کرتا ہوگا؟ کلام الہی براہ راست آتا ہے اور براہ راست تلاوت ہو رہی ہے، سورہ بقرہ تلاوت کی۔ پھر آپ رکوع میں چلے گئے، جتنی دیر سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے لگی اتنی دیر رکوع میں رہے، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے، جتنی دیر رکوع کیا تقریباً اتنی دیر کھڑے رہے، پھر سجدے میں چلے گئے، اتنی ہی دیر سجدہ کیا، پھر اتنی دیر دوسرا سجدہ کیا، پھر کھڑے ہو گئے، دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ ڈالی۔ کتنے پارے ہو گئے؟
4 पारे तकरीबन, सूरह आल इमरान पढ़ ली, उतना रुकू उतना सजदा, और फिर उस क़िराअत के दौरान, उस तिलावत के दौरान जहाँ जन्नत की आयत आती थी वहाँ आप चेहरे से खुशी का इजहार होता था, और जहाँ सज़ा की आयत आती थी वहाँ आँखों से झड़ी बह रही होती थी। कहती है कि मैंने देखा, हज़रत आयशा की रवायत भी है और किसी दूसरे सहाबी की भी है, कि हमने देखा कि आपके आंसू आँखों से गिरते हैं दाढ़ी पे, दाढ़ी तर हो जाती है, दाढ़ी से गिरते हैं सीने पे, सीने का कपड़ा तर हो जाता है, सीने से गिरते हैं पाँव पे चले जाते हैं, पाँव तर हो जाते हैं। ये आंसू इस तरह जारी है। अल्लाह के साथ इस तरह का ताल्लुक़ रख सकता है। और फिर सहाबे ने पूछा, हुज़ूर ये क्या है सारा कुछ? आपके पाँव सूज गए, आपकी आंखें लाल हो गई, आप इतनी इबादत करते हैं, आप तो बख्शे बख्शाए हैं, आप तो अल्लाह के बरगज़ीदा पैगंबर हैं, ऐसी कौन सी बात है कि आप इतना ज़्यादा अपने आप को थका देते हैं? फरमाया, अफ़ला अकूना अब्दन शकूरा, कि मैं इस बात पर अल्लाह का शुक्र भी अदा ना करूं कि जो अल्लाह ने मुझे नेमतें दी हैं। ये आपके अखलाक थे अल्लाह के साथ। और फिर दुआ जब करते थे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ करते थे तो डायरेक्ट अर्श से फ़र्श का राब्ता डायरेक्ट हो जाता था। अल्लाह के तारीफ़ें बयान करके, अल्लाह की जो कुदरत के सारे सिलसिले हैं वो बयान करके, अल्लाह की सिफ़ात बयान करके, उन सिफ़ात की रोशनी में हाथ उठा लेते थे। फिर आंखें बंद और दुआएं शुरू। क्यों दुआएं करते थे? ये ताल्लुक़ पैदा हो रहा है, अल्लाह और बंदे का एक ताल्लुक़ पैदा हो रहा है। यहाँ तक के दुआ करते करते आपके कंबली जो कंधे पे रखा हुआ रुमाल या पगड़ी या जिस कपड़े का चीज़ होती थी वो नीचे गिर जाती थी, पता ही नहीं रहता था क्या दुआ की, किस गहराई से दुआ की जा रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बख्शिश का तो खैर मामला ही कोई नहीं, लेकिन अल्लाह की खशियत आपके ऊपर इसी तरह तारी रहती थी जैसे किसी पर भी तारी हो सकती है। इसीलिए कहते हैं ना, हुदल लिल मुत्तकीन, कुरान क्या है? हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी तो वही होता है जो अल्लाह से डरे, अल्लाह का खौफ रखे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ताल्लुकात जो आपके सहाबा के साथ, जो आपकी बीवियों के साथ, जो उस माहौल के बच्चों के साथ, जो उस माहौल के ग़ुलामों के साथ, जो उस माहौल के ताजिरों के साथ, जो उस माहौल के सियासतदानों के साथ, जो उस माहौल के वडेरों और सरदारों के साथ, जो उस माहौल के दुश्मनों के साथ, जो उस माहौल के दूसरे मज़हब के मानने वालों के साथ, जिसके साथ भी अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ताल्लुकात का जायज़ा लिया जाए तो आप हर तरफ से अखलाक के आला मेयार पे पाए जाएंगे। कोई एक बात भी ऐसी नहीं निकल सकती जिससे ये साबित हो जाए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कोई ज़्यादती हुई है। मैदान जंग तक, जंग में भी अखलाक का मेयार उसी तरह कायम रहता था। दुश्मन के ऊपर वार करते हुए भी आपके अखलाक का मेयार उसी तरह रहता था। इसीलिए रब ताला ने फरमा दिया, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि अल्लाह के रसूल की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना मौजूद है। इस नमूने को अपनाओगे तो इस दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और अगले जहान में भी कामयाब हो जाओगे। ये मुख्तसर सा वो खाका था जो मैंने आपके सामने रखा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और इस सीरत नबवी के दुरूस को अपने आने वाली नस्लों, अपने बच्चों तक पहुँचाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।